بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر احمدی علماء کے اجماع کی حقیقت۔ انصر رضا، وقف زندگی، کینیڈا۔ غیر احمدی علماء کے بے شمار تضادات میں سے صرف اسی ایک موضوع پر مشترک نمونہ از خروار کے طور پر یہ چند سطریں پیش کی گئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کے مطابق باتوں کو ڈھالتے اور تبدیل کرتے ہیں۔ ہمارے مخالفین اجماع کو دین کا ایک ماخذ قرار دیتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ ان کے عقائد پر امت مسلمہ کا اجماع منعقد ہے اور جماعت احمدیہ مسلمہ امت کے متفقہ اور اجماعی عقیدے کے مخالف عقائد رکھتی ہے، لہٰذا وہ امت مسلمہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کچھ لوگ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک عربی عبارت پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں گویا حضور علیہ السلام اجماع کو دین کا ایک اہم ماخذ تسلیم کرتے ہیں اور اس کے منکر کو لعنتی قرار دیتے ہیں۔ اس عبارت کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ فرمایا، گواہ رہو کہ ہم کتاب اللہ القرآن سے تمسک اختیار کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی پیروی کرتے ہیں جو حق و معرفت کا سرچشمہ ہیں۔ جو اجماع اس زمانے میں منعقد ہوا اسے قبول کرتے ہیں، نہ اس میں کچھ بڑھاتے ہیں نہ کم کرتے ہیں، اور اسی پر ہم زندہ ہیں اور اسی پر مریں گے۔ اور جو اس شریعت پر ایک ذرہ بھی اضافہ یا کم کرے یا اس اجماعی عقیدے کا انکار کرے پس اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 144۔ لیکن اس موضوع پر حضور علیہ السلام کی دیگر تحریرات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس عقیدے کو اجماعی فرما رہے ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہے اور جس پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ متفق تھے۔ فرمایا، پھر بعد اس کے آپ دریافت فرماتے ہیں کہ اجماع کی حقیقت کیا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس سوال سے آپ کا مطلب کیا ہے۔ ایک جماعت کا ایک بات کو بالاتفاق مان لینا یہی اجماع کی حقیقت ہے جو صحابہ میں بآسانی محقق ہو سکتی تھی اگرچہ دوسروں میں نہیں۔ مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 28۔ پھر آپ مجھ سے اجماع کی تعریف پوچھتے ہیں۔ میں آپ پر ظاہر کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک اجماع کا لفظ اس حالت پر صادق آ سکتا ہے جب صحابہ میں سے مشاہیر صحابہ ایک اپنی رائے کو شائع کریں اور دوسرے باوجود سنت رائے کے مخالفت ظاہر نہ فرمائیں تو یہی اجماع ہے۔ ایزن صفحہ 43۔ پھر بعد صحابہ کے یہ دعویٰ کرنا کہ کسی وقت اس امت کا اس بات پر اجماع ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر مائع جسم عنصری زندہ موجود ہیں، اس سے زیادہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا، اور ایسے شخص پر امام احمد حنبل صاحب کا یہ قول صادق آتا ہے کہ جو شخص بعد صحابہ کے کسی مسئلے میں اجماع کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 43 تا 44۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اجماع کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، الغرض کسی عمل کو، کسی رائے کو، کسی قیاس کو، کسی صحابی کے قول کو، کسی اجماع کو آپ حدیث صحیح پر مقدم نہیں کرتے تھے۔ جس مسئلے میں کسی مخالف کا علم نہ ہو اسے لوگ اجماع کہنے لگے ہیں اور اسے صحیح حدیث پر مقدم کر دیا کرتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے سخت مخالف تھے، اس لیے آپ نے اجماع کے مدعی کو کاذب کہا ہے اور ثابت حدیث پر اس کا مقدم کرنا ناجائز فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے بھی اپنے نئے رسالے میں اس بات کا انکار کیا ہے کہ جس مسئلے میں کوئی مخالف معلوم نہ ہو اسے اجماع کہہ دیا جائے۔ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ جس میں خلاف معلوم نہ ہو وہ اجماع نہیں ہے۔ امام رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ کسی مسئلے میں کسی اجماع کا دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے، ایسا شخص جھوٹا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہوا ہو اور اسے اس کا علم نہ ہو، اس تک خبر نہ پہنچی ہو۔
اعلام الموقعین صفحہ 29 از ابن القیم الجوزی۔ ایک دیوبندی عالم خلیل احمد سہارنپوری صاحب لکھتے ہیں، اگر کروڑوں علماء بھی فتویٰ دیں بمقابلہ نص کے ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ جو ایک دو عالم موافق نصوص شرعیہ کے فرما دے اور اس کی تمام دنیا مخالف ہو کر کوئی بات خلاف نصوص اختیار کرے تو وہ ایک دو ہی عالم مظفر، منصور اور عند اللہ مقبول ہوں گے۔ براہین قاطعہ از خلیل احمد سہارنپوری صفحہ 169۔ ایک اور دیوبندی عالم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اپنی کتاب فقہ میں اجماع کا مقام میں ابتداءً تو تمام امت مسلمہ کی اجتماعی آراء کو اجماع کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں اور اسے ہر خطا سے پاک قرار دے کر اس کی مخالفت کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانے کے تمام فقہاء مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر متفق ہو جانا اجماع ہے۔ صفحہ 9۔ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ یا عمل ہر خطا و لغزش سے پاک ہے۔ صفحہ 25۔ معلوم ہوا کہ کسی زمانے کے فقہاء و عابدین متفقہ طور پر جس چیز کا حکم دیں یا ممانعت کریں اس کی مخالفت جائز نہیں کیونکہ ان کا متفقہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ صفحہ 26۔ لیکن آگے چل کر متبع سنت فقہاء یعنی دیوبند علماء کے اجماع کو ہی حجت قرار دیتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ جمہور فقہاء نے جو مسلک اختیار کیا ہے، اجماع میں عوام، اہل بدعت اور فاسق مسلمانوں کا اختلاف یا اتفاق معتبر نہیں بلکہ صرف متبع سنت فقہاء کا اجماع ہی حجت ہے۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے اسی مسلک کی تائید ہوتی ہے اور حنفیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ صفحہ 63۔ غیر احمدی علماء کے بے شمار تضادات میں سے صرف اسی ایک موضوع پر مشت نمونہ از خروارے کے طور پر یہ چند سطریں پیش کی گئی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے مطلب کے مطابق بدلتے اور تبدیل کرتے ہیں۔ آخر پہ ایک قابل غور بات عرض ہے کہ اگر غیر احمدی علماء اپنے خود ساختہ اجماع کے اصول کی پیروی کرتے تو ان میں فرقے نہ ہوتے۔ الفضل انٹرنیشنل 12 جولائی 2022 عیسوی بروز منگل، صفحہ نمبر 13۔